السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد طارق ہوں۔ آج ہم تیسری رپورٹ کریں گے۔ آج کے دن تینوں رپورٹس اپلوڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ایک حادثے کے بارے میں رپورٹ ہے، یعنی اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے سڑک پر تو اس کی رپورٹ آپ کیسے کریں گے، یا کوئی جیسے دہشت گردی ہوتی ہے یا بم دھماکہ ہوتا ہے تو وہ حادثے کی رپورٹ آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں 6 کاف کا استعمال کرنا ہے آپ نے، کیا، کیوں، کب، کون، کیسے، اور تفصیل میں کیسے بتانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ کیا، تو آپ نے بتانا ہے کیا ہے، یعنی ایک حادثہ ہے، کیوں ہوا ہے، کیوں ہوا، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا ہے، ڈرائیور کی 2 بسوں میں حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا، نیند آنے کی وجہ سے ہوا، کچھ کہتے ہیں انیس شاہدی نے بتایا ڈرائیور سو گیا کہیں تو اس وجہ سے بھی حادثہ ہوا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کب ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک دن پہلے ہوا ہے، یعنی وہ لکھا جاتا ہے کل، رپورٹ تو اگلے دن چھپتی ہے۔ کون تھا، تو یہ بتائیں گے کہ کار اور بس تھی، یا دونوں بس تھی، دونوں کاریں تھیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے۔ کہاں ہوا ہے، یہ بھی رپورٹر کو بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ رپورٹ چھپے تو یہ بتایا جاتا ہے موٹر وے پہ ہے یا جی ٹی روڈ پہ ہے، تو یہ وہاں بتانا پڑتا ہے۔ جگہ کا نام بھی بتا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں گوجرانوالہ، سیالکوٹ، کہیں بھی۔ اچھا جی، کیسے، سوال یہ ہے کیسے ہوا، تو اس کی تفصیل میں جانے کے لیے رپورٹر کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ تفصیلات کے مطابق کل صبح 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ ایک بس نمبری، اس کا بس کا نمبر بتانا پڑے گا، وہ جا رہی تھی بس نمبر فلاں فلاں، اور ادھر سے کار آ رہی تھی فلاں فلاں نمبر، تیز رفتاری کی وجہ سے یا اوورٹیکنگ کی وجہ سے، ایک ہی لائن میں ہو تو اوورٹیکنگ، اور اگر وہ مخالف آ رہی ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں تیز رفتاری کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر سکا بس والا، اور اس نے کار کو ہٹ کیا، حادثہ بہت شدید تھا، اور دونوں طرف سے نقصان کافی ہوا، کچھ لوگ اس میں اپنی جان سے گئے، کچھ زخمی ہوئے، زخمیوں کو کون سے ہاسپٹل لے جایا گیا، قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا، تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارا بتانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں، اخبارات میں یا کہیں بھی حادثے کی رپورٹ ہوتی ہے جب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ایک باس تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک جگہ پر، تو ان کا بیٹا کہیں عید پر گیا اور وہ وین حادثے کا شکار ہو گئی، انہیں پتہ نہیں چلا، اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی شناختی کارڈ کوئی کچھ نہیں ملا، اور جو قریبی تھانہ تھا اس نے انہیں لاوارث امانتاً دفنا دیا، اور بعد میں پھر کہیں یہ رپورٹ جب چھپی تو وہ جہاں جا رہا تھا ادھر بھی نہیں پہنچا، انہوں نے بھی کہا، پھر یہ بھاگے، وہ اخبار کو کھنگالا گیا، اخبارات سے پتہ چلا کہ فلاں فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پھر وہ تھانے دار سے پتہ کیا، پھر اس کو جو امانتاً انہوں نے دفنا دیا تھا وہاں سے وہ نکال کر وہ اپنے گھر لا کر انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں دفنایا۔ تو یہ حادثے کی رپورٹ انفارمیٹک رپورٹ ہوتی ہے۔ رپورٹنگ کا مطلب یاد رکھیں، یہ 6 کاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 6 کاف کا جواب ایک انفارمیشن ہے، معلومات ہے، جس میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں بتانی ہوتی ہیں، معلومات دینی ہوتی ہیں۔
اور یہ مختلف چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنائے جاتے ہیں، اور اینڈ پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس حادثے کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وجوہات، اس کے اثرات اور سد باب کیسے ہو سکتا ہے کہ تیز رفتاری سے جو ہے اس کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں، جرمانے کیے جائیں۔ پھر اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی فٹنس کا لیول چیک کیا جائے۔ ڈرائیور حضرات کے متعلق بھی جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ان سے اوور ٹائم لیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے اثرات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں ان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی ہے، اور جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے بہت سے ڈرائیور حضرات آپس میں ریس لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کی سواریوں کی جانوں سے کھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ، اس کو روکنا بڑی سخت قسم کے قوانین ہونے چاہیے، اور فاصلہ ہو دو گاڑیوں کے درمیان۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی رو میں جا رہے ہیں تو ان کے درمیان کم از کم 10 فٹ سے 15 فٹ تک فاصلہ ہونا لازمی ہے، جس سے آپ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو ہے بچ سکتے ہیں بہت سی چیزوں کو، تاکہ بریک لگنے میں آسانی ہو۔ ہمارے یہاں تو ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی رپورٹ کیسے آپ نے لکھنی ہے، یہ بھی آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ ہم سب کے حامی ناصر۔